جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کر رہے تھے، اور اس تناظر میں آپ کی مختلف تعلیمات ان کا ذکر کیا۔ اس ضمن میں بالوں کو اکھاڑنا، اس کی کیا کیفیت ہے، چہرے کے بال جو ہیں عمومی طور پر موچنے کے ذریعے سے ان کو اکھاڑنا جو ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لاتے ہیں اور ان کو مکروہ قرار دے دیا ہے انہوں نے۔ البتہ عورت کے زائد بال آتے ہیں چہرے کے اوپر، اگر خاوند اس کو محسوس کرتا ہے جس سے نسوانیت کے اندر فرق آ جائے یا اس کے اندر کوئی ایک عیب محسوس کرتا ہے چہرے کے اوپر، تو پھر اس عورت کو جائز ہے کہ وہ اپنے خاوند کی لیے اپنے چہرے کو صاف کرے۔ البتہ بعض دوست جو ہیں وہ اپنے چہرے کے اس حصے کے گالوں کے اوپر جو بالوں کو بڑھاتے ہیں اور فخر کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، تو یہ الویوں کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ کچھ چہرے کے اوپر چہرہ مورا جو ہے اس کو نظر آنا چاہیے۔ ہمارے بعض اہل حدیث حضرات دوست ہیں وہ بالکل بالوں کو یہاں سے نہیں کٹواتے ہیں۔ خط کرانا اور اس میں خوبصورتی پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا اس چیز کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ خضاب اس کا بھی ذکر کر دیا ہم نے، اور سرمے کا بھی ذکر کر دیا تھا کل۔ بالوں میں تیل لگانا، تو میں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن بالوں میں تیل لگانا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے ہر روز تیل لگانے سے منع فرمایا تھا، اور فرمایا کہ ایک آدمی ایک دن درمیان میں چھوڑنے کے سوا تیل نہ لگائے اور نہ ہی کنگھی کرے۔ کنگھی بھی ایک دن چھوڑ کر کرنی چاہیے۔ ہر وقت انسان اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کرتا ہے، تو اس میں بھی تھوڑا سا احتراز ہی کرنا چاہیے تو بہتر ہے۔ تو میں کہ اگر روغن بنفشہ اس سے بالوں کو تیل لگایا جائے تو یہ افضل ہے۔ بنفشہ جانتے ہیں آپ، تو ہم اس کو پیتے ہی ہیں اپنے زکام کے لیے اور گلے کے لیے اور سینے کھانسی کے لیے، لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ روغن بنفشہ کا ذکر کرتے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روغن بنفشہ کو دوسرے روغنوں یعنی تیلوں کے اوپر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ مجھ کو دوسرے آدمی پر فضیلت ہے۔ تو اس لیے بنفشہ کا تیل ملتا ہے تو آپ اس کو ضرور استعمال کیا کریں آپ، یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا کہ خوف خدا اور اس پر توکل کرنے کے بعد ہر وہ شخص جو سفر کرتا ہے یا مقیم ہے اس کے لیے
7 چیزیں جو ہیں مستحب ہیں۔ مستحب کیا ہوتی ہے کہ نہ وہ فرض ہے، نہ وہ واجب ہے، نہ وہ سنت ہے، لیکن ایک مستحب چیز ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کے بارے میں پیار سے دیکھ لینا ہی کافی ہے، اس کو آپ پیسے بھی دیتے ہیں، اس کے خرچ اخراجات بھی برداشت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ محبت کا اظہار ہے اس کے بچے کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ اٹھا کر اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں یا اس کو چوم لیتے ہیں تو یہ استحباب ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ ورنہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کو اٹھا کر لیے پھرو اور چمایا کرو، لیکن آپ نے خرچ اخراجات اس کو لے کر چلتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اپنے پاس کھلاتے ہیں، اس کے اخراجات نان و نفقہ پورا ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کو اٹھا کر اس کو چوم لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی عظیم محبت کا اظہار کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ۔ والدین ہیں، ان کی آپ خدمت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو والدہ مائدہ کے یہ والد صاحب کے ہاتھ کو بوسہ دے کر آتے ہیں، اس کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں یا اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں، تو یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ بھی اب اس طریقے سے نماز کو ادا کرنا، اس کو آپ دیکھیں کہ بندہ مومن وہ وضو کر کے آتا ہے اور وضو کے ساتھ وہ مسواک کو استعمال کرتا ہے، یہ بھی سنت ہے، اور ہر نماز کے اندر اس کا کرتا ہے تو یہ مستحب چیز ہے ہر نماز کے اندر۔ اور اس طریقے سے اگر آپ عمامہ شریف پہن کر، ٹوپی پہن کر، عمامہ شریف پہن کر سنت سمجھ کر اس کا اظہار کرتے ہیں تو یہ زیادہ محبت کی علامت ہے۔ مستحب کو ہوتے ہیں محبت کرنا۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو نہ یہ فرض ہے نہ یہ سنت ہے، نہ یہ فرض ہے نہ یہ سنت ہے۔ وہ میرے کو نہیں ہے نا، وہ سامنے کے اندر بیٹھ جائے۔ اس طرح آپ عمامہ پہنتے ہیں، ٹوپی پہن کر اوپر عمامہ پہننا، اس کے ضمن میں فرمایا کہ یہ مستحب چیزیں ہیں، یہ آقا علیہ السلام سے زیادہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ البتہ سر سے ننگی نماز پڑھنا ہر وقت یہ مکروہ ہے، کیونکہ کوئی ایسی حدیث بتا دیں سوائے حج کے کہ آقا علیہ السلام نے سر کے ننگے بغیر آپ نے ٹوپی کے یہ سر اور عمامہ شریف کی نماز پڑھی ہو۔ حج اور عمرہ کے دوران تو آپ سر پہ بالکل ہی کپڑا نہیں لے سکتے ہیں کہ یہ مسنون ہے۔ ہمارے بعض دوست جو ہیں سر کے بغیر ہی نماز پڑھنا اپنے لیے وہ ایک طریقہ اور انداز اپنا لیا ہے، یہ بھی بے ادبی کی علامت ہے۔ اور یہ کہنا کہ نماز تو ہو جائے گی، نماز آپ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ سطر ہے، اس کا چھپانا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر اس میں سے تنہائی کے اندر بھی آپ کا یہ جسم ننگا ہو جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے، اور جو آج کل کچھا پارٹی ہے اس کو بھی سمجھایا جائے کہ یہ آپ نے گھٹنوں تک اس کو پردے میں رکھنا ہے، گھٹنوں سے لے کر ناف تک کے حصے کو،
گھر میں بھی آپ بیٹھیں تو گھر میں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، رحمت کا فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ تو حضرات احترام، ہم یہ بات گفتگو کر رہے تھے کہ سرما لگانا، اپنے پاس رکھنی ہر چیزیں، ایک سرما اپنے پاس رکھے، کنگھی کرے، مسواک ہے، اور چوتھی چیز ہے مکراس، کینچی بھی اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ چھٹی کے ہم اپنے ہمراہ اور بھی لکڑی وغیرہ، عربوں کے ہاں یہ تھی چھوٹی موٹی لکڑی جس کو عصا بھی کہہ سکتے تھے، یہ بھی رکھنا یہ مستحب ہے۔ اور جوئیں وغیرہ جو آپ کی اس کو تکلیف دینے کے لیے، جو تکلیف دیتی ہیں آپ کو، اس کو دفع کرنے کے لیے وہ بھی آپ کے لیے ضروری چاہیے۔ اس طرح مچھر کو اور کیڑے مکوڑوں کو اور اپنے جسم کے جو کھجلی ہوتی ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہونی چاہیے، تاکہ کوئی نہ ہر وقت آپ خارش نہ کرتے رہیں، سر کو نماز کے اندر کھجلی نہ کرتے رہیں، اس سے نماز کے اندر کراہت پیدا ہوتی ہے۔ اور ساتویں جو ہے کہ روغن تیل بھی اپنے پاس رکھیں اور شیشہ بھی اپنے پاس رکھا کریں سفر کے دوران۔ یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سفر کے آداب بتاتے ہیں کہ تاکہ آپ اپنی کیفیت کو بھی جان سکیں کہ یہ میں کیسا جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جس نے یہ آقا علیہ السلام کی سنت کی موافقت جاتی ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سفر میں اور حضر میں وہ تیل اور شیشے کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کی بڑی اہم ترین آداب سفر اور آداب قیام میں سے چیزیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو مکروہ باتیں ہیں جس سے اوائڈ کرنا چاہیے، ان میں نمبر 1 کی سیٹی بجانا، عموماً سیٹیاں بجاتے ہیں بچے، اس سے بھی اپنے آپ کو احتراز کرنا چاہیے۔ تالیاں مارنا، فرمایا کہ نماز میں انگلیوں کا چٹخانا ایسے کر کے ہے، نماز مسجد کے اندر بھی گانا سننے کے وقت اپنے وجن میں آ جانا، یہ سخت مکروہات میں سے ہے۔ حال بتہ کوئی آپ کو حال پڑ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں جھوم جاتے ہیں، جھومنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن یہ وجد میں آنا اور رقص کرنا شروع کر دینا یہ اسلامی روایات کے مطابق نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مجلس کے اندر تکیے لگا کر بیٹھنا، اگر کوئی مشکل نہ پیش آئے تو تمام جیسے مجلس کی آداب میں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح بیٹھ جائیں۔ یہ بھی اگر درمیان میں سے ایک ہی آدمی تکیے لگا کر بیٹھا ہوا ہے تو پھر یہ مکروہات میں سے چیزیں آتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اس طرح منہ کھول کر ہنسنا اور قہقہ لگانا یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ اور اس طرح متکبرانہ چال چلنا، چلتے ہوئے تکبر اس کا اظہار کرنا، اس بلند آوازیں گلی کے اندر، مسجد کے اندر بلند آواز سے الا ماشاء اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی دھیمے انداز کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس سے مسجد کا حسن خراب ہو جائے اس سے بھی ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ اور ہمیشہ جو ہے وہ گنگناتے رہنا، اور کوئی بھی چیز آئے تو آپ نے اس کو ترنم کے ساتھ گانے کی کوشش کرنا، تو یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا کہ آپ نے
پہلی تکبیر کے اندر نماز کے اندر شامل نہیں ہوئے ہیں، فرمایا کہ اس کے اوپر رونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں رونا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا کو ہو میری پہلے تکبیر اولا ہی فوت ہو گئی ہے، میں کیا کروں، آپ تھوڑا سا انتظار کر لیتے امام سے کہنا، تو یہ مکروہات میں سے ہے۔ دوسری جو باتیں یہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، مجلس میں بیٹھ کر اپنی میل کو دور کرنا یا ناخن یا اس کو منہ سے کھانا، یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ مجلس کے اندر اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مجلس کے اندر بیٹھ کر واش روم کی باتیں کرنا، پخانے کی باتیں کرنا یا حمام کی باتیں کرنا، چیز ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے، مجلس کے اندر بھی نہیں کرنی چاہیے اس قسم کی، جو کہ مجلس کے اندر ہمیشہ اچھی گفتگو کرنی چاہیے۔ گو ساری کی ساری چیزیں معلوم ہیں بندوں کو، لیکن اس سے نہایت ہی اجتناب کرنا چاہیے، فرمایا کہ یہ مکروہات میں سے ہے۔ نجس جگہ کے اوپر ایک دوسرے کو سلام کرنا، مثلا آپ واش روم میں داخل ہوئے ہیں تو آدمی وہاں پہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ السلام علیکم کہنا، واش روم کے اندر ہی، یا واش روم سے تو بولنا چاہیے نہیں، لیکن وہاں فرمایا کہ سلام کرنا اور اس کا جواب دینا یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ اس سے لوگوں کا ایک دوسرے کو سر کو ننگا کرنا یا جسم کے کسی حصے کو ننگا کر دینا، عمومی طور پر اس کو بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ اور جو مرد کی جو عورت ہے جو چھپانے کی جگہ ہے، اس کو تو ننگا کرنا ویسے ہی حرام ہے، لیکن جسم کے دوسرے حصے کو، شرٹ کسی نے قمیض پہنی ہوئی ہے بنیان، تو اسی قمیض کو پھاڑ دینا، اپنے لوگ مذاق کرتے ہیں بچے آپس میں، کبھی اس کی ٹوپی کو نکال لیا، کسی اور چیز کو نکال لیا، تو یہ بھی اس طرح سے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی تو قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن آپ یہ کہنا کہ میں اپنے باپ کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی بیٹے کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے، یہ بیوی کہ میں اپنے خامد کی سر کی قسم کھاتی ہوں، جیسے کہ آج کل ایک رواج بنا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں یہ بیٹا ہے میں اس کی قسم کھاتی ہوں، تو یہ قسم کھانا یہ مکروہ قرار دے دیا ہے۔ اگر ضرورت پڑے بھی تو قسم تو البتہ اٹھانی چاہیے نہیں، جیسے کہ ہمارے دکاندار جو ہیں چیزوں کو بیچنے کے لیے بار بار قسمیں اٹھاتے ہیں، تو بار بار قسمیں اٹھانا یہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اور قسم کھانی بھی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں ورنہ خاموش ہو جائے، تو بار بار آپ نے قسمیں نہیں کھانی ہیں کہ آج میں سودا اتنے کا لے کر آیا ہوں۔ اگر وہ کہے کہ آپ قسم اٹھائیں تو پھر وہ کہے کہ میری بات پہ یقین کرو، معمولی باتوں کے اوپر قسم نہیں اٹھانی چاہیے، یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم گھر میں آنے کے آداب کیا ہے، اجازت لینا، گھروں کے اندر کیسے آگ پہ آنا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔